اچھا بیٹے دیکھو ہوتا کیا ہے، یہ بڑا سمپل سا، یہ آپ کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ فرض کیجئے کہ آج سے 20 سال بعد یہ آپ کی بیٹی کا سوال ہے تو پھر سیریس ہو جائے گا نا۔ مجھے ایسا لگا میرے بچے کا سوال ہے، میرا ایک بیٹا بالکل ایسی ہے، بالکل ایکسٹرا ہائپر ایکٹیو سارا جو انسان ہے جی۔ قدرت بعض لوگوں کو پرسنالٹی بڑی دے دیتی قدرت کی طرف سے، کہتے جی بندہ کمال۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قطب الدین ایبک، اس کو یوسف ثانی کہتے تھے، شاید آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا، اس کو یوسف ثانی کہتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یوسف علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جو خوبصورت بڑے تھے، اس کے بعد اگر کسی کو خوبصورت کہا گیا تو وہ قطب الدین ایبک کو کہا گیا۔ اچھا یہ قدرت کی بلیسنگ ہے، بعض دفعہ قدرت کئیوں کو انرجی بلیس کر دیتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے آگے کام چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو آپ کی سٹیج ہے بیٹا، اسے ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ سٹیج، اس میں آپ کوشش کر رہے ہو تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا۔ ایک وقت زندگی میں بیٹے ایسے آتا ہے، دور نہیں ہے وہ وقت، جب آپ فائنلی چوز کر لیتے ہو میں نے کرنا کیا، آپ اپنی ساری انرجی کو اس پہ لگاتے ہو، آپ پھر باقیوں سے کئی گنا آگے نکل جاتے ہو۔ انرجی بڑی زیادہ ہے، فیول بہت زیادہ ہے، فائر بہت زیادہ ہے، تو کوشش کرو کہ اگلے دنوں میں اس چیز کی تلاش ضرور کرو، اور سٹک ہو جاؤ تو دعا مانگو۔ یہ بھی بتاؤں، جس کے پاس انرجی زیادہ ہوتی ہے اس کو ٹکریں زیادہ مارنی پڑتی ہیں، اور ان کنٹرول بس جا رہی ہو تو کئی چیزوں کو لگ کے پھر وہ الٹے گی شاہ کوٹ کے پاس جا کے تو لیکن اگر انرجی اگر فرض کرنے کے اندر بس چلتی کوئی نہیں سی پہ ڈگ پئی، وہ گھوڑا ہو سکتا ہے بس نہیں ہو سکتی، بس کدے بھی کھلوتی نہیں ڈگتی، گھوڑا ڈگتا ہے۔ چلتی چیز کا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ گر سکتی ہے۔ اگر سمت ہو، پلاننگ ہو تو انرجی والا بندہ دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے مطابق ڈفر کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو کہنا اچھا ہو گیا زندگی ختم ہوگی بس تو ہو تو یہ۔ عقل والے کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھ والے کو، انرجی والے کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے میری زندگی ایک بار کی ہے، کیوں نہ میں کچھ کر جاؤں، تو وہ اتنی انرجی ہوتی ہے اور اتنی بڑی فرسٹریشن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ضرور ضرور یہ تلاش کرو کہ کرنا کیا ہے۔ باقی بیٹا دیکھو میری بات سنو، سازگار حالات تو نبیوں پیغمبروں کو بھی نہیں ملے، سازگار حالات دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس ورلڈ میں جس کو ہم زمین کہتے ہیں، اس پلانٹ پہ سازگار حالات نہیں ہیں۔ اس زمین پہ پودے کو نکلنے کے لیے پوری زمین کا سینہ چاک کر کے نکلنا پڑتا ہے کومپل کو۔ یہ ٹف ورلڈ ہے، اس میں گریوٹی نہیں آپ کو پکڑا ہوا ہے، آپ کو جب بلند جانا ہے، آپ رائٹ برادران ہیں، دو بھائی ہیں، آپ ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں، سائیکل کے میکینک ہے، ساری دنیا پاگل کہے گی، پھر بھی آپ 8 سیکنڈ کی فلائٹ لے لیں گے، پھر بڑی بات ہوئے گی اور دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا، ایرو سائنس آ جائے گی ساری کی ساری۔ آپ کو بتانا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس انرجی کو کہیں یوٹیلائز، چینلائز کر دو کاموں میں، کام ایک کے ساتھ دوسرا شروع کر دو۔ کئی لوگ ملٹی ٹاسکر ہوتے ہیں، ایک سے دوسرا کام شروع کر دو۔ انرجی کو پروڈکٹیو بناؤ، ڈسٹرکٹیو نہ بناؤ۔ کوئی ایسے کام شروع کرو، کوئی ایسا چیریٹی کا کام شروع کرو، کوئی سروس کا کام شروع کرو، کوئی لکھنے بولنے کا کام شروع کرو، جس سے آپ کی انرجی جو انسی ہے۔ آپ کو ایک تجربہ بتاتا، آپ میں سے کوئی اداس ہوتا ہے، ہر دوسرا بندہ ہوتا ہے، ڈپریشن سا ہو جاتا ہے۔ اچھا اداس ہونے تو یونیورسٹی کے 6 چکر لگائیں، انشاءاللہ پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ تھک کتنے جائیں گے، آپ کہیں گے میری ٹانگوں میں اتنی درد ہے، اداسی کو سائڈ پہ رکھیں، پہلے کسی کو دبوانے چاہیے مجھے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر دیں نا، آپ نارمل ہو جاتے ہیں، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اور جب بھی آپ اپنی انرجی کو کانٹین کریں تو وہ انرجی آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ جیب میں 200 روپے پڑا ہونا، دل کرتا ہے کھا لاؤں، خرچ جو ہے نا تو بندہ کہتا ہے رام آ گئے میں، سمپل سا گولی۔